احترام رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک سارے پیغمبروں کی شریعت میں یہ مہینے قابل احترام رہے ہیں۔ کفار مکہ جو دین کے سارے احکامات کو ختم کر دیے تھے، ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی بے حیائی ان کے سماج کا حصہ بنی ہوئی تھی، لیکن ان کے سماج میں بھی نبی کی ولادت سے پہلے اور نبی کی بعثت سے پہلے محرم کی اہمیت تھی اور اس کا احترام تھا، اور جب بھی جنگیں وغیرہ ہوتی اور درمیان میں محرم آ جاتا تو وہ رک جاتے تھے محرم کے احترام کی وجہ سے۔ تو نبی کی ولادت سے پہلے بلکہ دنیا کی ابتدا سے محرم کی عظمت، محرم کی اہمیت ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس عظیم اور قابل احترام مہینے کو کچھ واقعات کو بنیاد بنا کر ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلا دی گئی ہے، اور ہم لوگوں نے مان لیا ہے کہ محرم کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ایک غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے۔ ایک بات پھیلا دی گئی ہے اور ہم لوگوں نے مان لیا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، ایک بات اصولی طور پر ہم لوگ ذہن میں رکھ لے کہ یہ جو زمین ہے، یہ دن ہے، زمانہ ہے، تاریخیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہنا، کسی دن اور کسی مہینے کو برا بھلا کہنے کا اختیار ہم کو ہماری شریعت نے بالکل نہیں دیا ہے۔ ہاں فضیلتیں تو ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت ہے۔ عام دنوں میں پیر کو جمعرات کو فضیلت ہے، پیر و جمعرات سے بڑھ کر جمعہ کو فضیلت ہے، جمعہ میں بھی ایک مخصوص گھڑی میں بہت زیادہ فضیلت ہے، مہینوں میں فضیلت ہے، رمضان کو سارے مہینوں پر فضیلت ہے۔ بہرحال فضیلت تو سب پر ہے، لیکن برائی کسی مہینے میں ہے، نہ کسی دن میں ہے، نہ کسی گھڑی میں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ دنوں میں کون سا دن زیادہ منحوس ہوتا؟ اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہم کیا جواب دیتے؟ ہم کہتے منگل کا دن، چاشمبے کا دن، ہفتے کا دن، اس قسم کے جواب دے سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کون سا دن زیادہ منحوس دن ہے، تو فرمایا کہ جس دن مسلمان جو ہے فجر کی نماز کے بغیر اس دن کی شروعات کر دیا، وہ دن اس کے حق میں منحوس ہے، پوری انسانیت کے حق میں نہیں۔ یاد رکھو، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، انسان کا عمل کی وجہ سے اس وقت وہ لمحہ اس کے لیے منحوس ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جب قوم عاد پر عذاب بھیجا اللہ رب العزت نے، تو اس وقت کو فرمایا فی یوم نحس مستمر، وہ دن ان کے لیے منحوس دن تھا جس دن ان کی تکبر گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے، اللہ رسول سے بغاوت کی وجہ سے جو عذاب ہم پر آئے گا، اور جس وقت میں ہم نے اللہ رسول سے بغاوت اور نافرمانی کی، وہ لمحہ ہمارے حق میں منحوس ہے، پوری انسانیت کے حق میں نہیں۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، یہ بات ہم اچھی طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں، ماں بہنوں کے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ مردوں سے زیادہ اس معاملے میں عورتیں بہت آگے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بڑی بوڑھی عورتوں کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جبرائیل وحی بھیجے ان کے پاس اور انہوں سناتے جاتے، اب ایسا کرنا، اب ایسا کرنا، یہ دن ایسا ہے، وہ مہینہ ایسا ہے۔ آخر کہاں سے ان کے پاس آیا ہے؟ کس نے معلومات فراہم کی ہے انہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس وثوق کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ وحی اتری ان کے پاس اور انہوں سناتے جا رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، بدشگونی لینا، بدفالی لینا اسلام میں قطعاً جائز نہیں۔ نیک فالی تو جائز ہے، بدفالی جائز نہیں ہے۔ کسی دن کو، کسی مہینے کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کر ہم نہیں کر سکتے، نہ کسی کی موت کو بنیاد بنا کر، نہ کسی کی شہادت کو بنیاد بنا کر، نہ کسی کے انتقال کو بنیاد بنا کر، کچھ نہیں۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے، محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، اور نعوذ باللہ مسلمانوں کا پہلا مہینہ نحوست سے نہیں شروع ہو سکتا۔ مسلمانوں کا پہلا مہینہ جو ہے، سال کا آغاز جو ہے، ماتم اور غم سے شروع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہم ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ عام طور پر محرم کے مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کی بنیاد پر حضرات اہل بیت کو واقعے کو سنایا جاتا ہے۔ میں 3 دن پہلے بھی حاضر ہوا تھا اور آ کر اس وقت میں ایک مضمون میں نے جو اپنے بڑوں کی کتابوں سے ہم نے پڑھا اس کو سنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے پیچھے کون سی ذہانت کار فرما تھی، اور ان کے طریقوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں جو قاتلین حسین ہیں نعوذ باللہ، اس کا مختصر اشاروں میں کچھ باتیں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، چونکہ بہت سارے احباب ممکن ہے کہ اس وقت میں اس مجلس میں شریک نہیں تھے اور ہمارے بزرگوں کا حکم ہوا کہ اسی مضمون کو مختصر کر کے کچھ سنا دیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یاد رکھو مسلمانوں کی شروع ہی سے ایک سے دشمنی چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہ بھی اولاد انبیاء ہیں، ان کا تعلق بھی اسلام اور آسمانی دین سے ہے، جسے یہودی کہتے ہیں۔ یہودیوں کی تعریف کرتے ہوئے تو قرآن نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اتنے ضدی، اتنے ہٹ دھرم قوم ہیں اور اتنے بدبخت ہے کہ اللہ پتھر سے زیادہ سخت دل ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو ان کے قبیلے کے تھے، ان کے خاندان کے تھے، اور ان کے ساتھ جو پیغمبروں نے بھلائی کی ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے، انبیاء کو قتل و خون اور غارت گیری کرنے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں، میں نے گزشتہ بھی سنایا تھا، اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دونوں کے دونوں پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے 2 پیغمبر ہوئے، اور 2 پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے دونوں سے ایک خاندان چلایا۔ ایک کو بنو اسحاق کہتے ہیں، ایک کو بنو اسماعیل کہتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے بے پناہ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، بے شمار پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے۔ یہ قوم پہلے مصر میں رہا کرتی تھی، فلسطین میں رہا کرتی تھی۔ پہلے فلسطین سے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہاں تخت و تاج پر اللہ نے براجمان کیا تھا، ظالموں نے، بھائیوں نے جو ہے انہیں کنویں میں ڈال دیا، مسافروں نے بازار مصر میں نیلام کر دیا، امارات مصر نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا، اور اللہ نے تخت و تاج کے حوالے کر دیا۔ اللہ کا نظام ایک ہوتا ہے، دشمنوں کی تدبیریں ایک ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی حالات سے گھبرانا نہیں، دشمن اپنے منصوبے پر چلتا ہے اور خدا کا نظام اپنے طور پر چلتا ہے۔ کیا بھائیوں کے تصور میں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر کنویں کے اندر اور گپ اندھیرے میں ڈال دیا تھا، کون تصور کر سکتا ہے کہ وہ ایک دن مصر کے تخت و تاج کا مالک بنے گا؟ کیا مسافران مصر کو کیا یہ اندازہ تھا کہ جس کو لا کر ہم بازار مصر میں نیلام کر رہے ہیں، اس کی جو ہے بولی لگا رہے ہیں اور اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا تھا؟ کبھی مایوس نہ ہونا۔ یقیناً حالات سے اس وقت میں ہندوستان کا مسلمان گزر رہا ہے، لیکن دشمنوں کی تدبیریں، ان کا مکر و فریب ایک چلتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دشمن کا مکر و فریب ایک ہے، اللہ کی تدبیریں ایک ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ ہی کی تدبیر غالب ہو کر رہتی ہے، اور وہی بہتر ہے ہمارے حق میں۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، حالات سے گھبرانا نہیں۔ زندہ قومیں حالات اور چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہے، فیس کرتی ہے، گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹتی۔ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو ہمیشہ سے یہ حالات سے چیلنجز کا سامنا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہنا ہے، اور صبح قیامت تک کرنا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ قرآن کا جو منظر کشی مکۃ المکرمہ کے سرزمین کی کر رہا ہے، کیسے حالات تھے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، متى نصر اللہ۔ ایسے حالات آ گئے تھے کہ صحابہ چلا اٹھے، چیخ اٹھے کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ سوچ سکتے ہیں، عزیز مصر کی بیوی جو ہے
ایک الزام کے پاداش میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا، جیل میں ڈال کر بادشاہ بھول گیا، 1-2 دن نہیں، سال ہاتھ سال جیل کے سلاخوں کے پیچھے گئے، لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کے فیصلے سب فیصلوں پر غالب آئے۔ بھائی بھی آئے، کاسا لیسی کے ساتھ آئے، اس کے بعد آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلایا، مصر میں براجمان ہوئے، آہستہ آہستہ اللہ نے حکومت دی، لیکن انہی کی وجہ سے، انہی کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ نے جہاں تخت و تاج دیا، پھر وہیں پر ظالم حکمرانوں کا تسلط دیا۔ اللہ نے پھر مصر پر فرعون کو مسلط کیا، فرعون کو ظلم و زیادتی پر یہ قوم پھر تباہ و برباد ہوتی رہی۔ پھر اللہ نے آخر میں حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا، پھر موسیٰ نے فرعون کے چنگل سے آزادی دلوائی، اور اس کے بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو تمہارا اصل شہر فلسطین ہے، مصر میں تو آئے تھے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک قوم ہے، قوم عمالقہ، وہاں جاؤ، انہیں دین کی دعوت دو، سمجھاؤ، نہیں مانتے ہیں تو جہاد کرو، اس کے بعد میں انہیں بھگا کر وہاں جو ہے رہنے لگو۔ اس وقت میں موسیٰ نے کے سامنے یہی کم بخت بنی اسرائیل نے کہا تھا، انت و ربکا، تمہارے اللہ میں دونوں جاؤ اور جا کے لڑ لو، انہا ہنا قاعدون، ہم لوگ یہاں سکون سے بیٹھتے، آپ لوگ جا کے جو ہے لڑکے اور ہماری کیا موت پکاری عمالقہ سے لڑنے کے واسطے۔ اللہ نے پھر وادی سینا میں انہیں گھماتے رہے۔ بہرحال ایک لمبی داستان ہے دوستو، ہوتے ہوتے انبیاء کو انہوں نے بڑا ظلم کیا، انہی کی قوم کے پیغمبر تھے، انہی کی نسل کے پیغمبر تھے، ہزاروں نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا، آرے چلائے، قتل کیا، سولی دی، بے پناہ ظلم و زیادتی کرتے رہے، لیکن ایک ان کے تمنا تھی، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو ہے اولاد انبیاء ہیں۔ ہر نبی یہ بشارت دے کر جاتا تھا کہ آخر میں ایک امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، تو ان کے ذہن و دماغ میں تھا کہ امام الانبیاء آئیں گے اور ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ذہن و دماغ میں اس وقت سے لے کر آج تک یہی تصور بیٹھا ہوا ہے، اور آج بھی یہود جو ہے اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دجال آئے گا اور پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی، اور دجال نسلاً یہودی ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ دجال یہودیون نسل ہوگا۔ تو بہرحال اس وقت سے وہ لوگ خالی عبادت، عبدیت، بندگی کبھی تصور میں نہیں تھا، پوری دنیا پر کیسے حکومت کرے، پوری دنیا پر کیسے حکومت کرے، ایک ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت کو منظور ہوا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اللہ رب العزت نے اپنے جو سلسلہ چل رہا تھا اس سے ہٹ کر ہمارے نبی کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں پیدا کرنے کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ یہ طے شدہ خدا کا نظام تھا، محض وہ ایک حسد تھی، وہ ایک آگ، حسد کی ایک آگ تھی جس کو قرآن نے کہا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ یہ یہودی جو نبی کی دشمنی کر رہے ہیں جبکہ نبی کو وہ جانتے بھی ہیں، نبی کو وہ پہچانتے بھی ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ویسے یہودی نبی کو پہچانتے گئے تھے، چونکہ نبی آخر الزمان کی ایک ایک نشانی، ایک ایک علامت کھلے طور پر، واضح طور پر تورات میں بیان کر دی گئی تھی، جان گئے تھے وہ۔ لیکن ایک حسد کی آگ تھی، خاندانی حسد تھا۔ خاندانی حسد بہت ڈینجر ہوتا ہے، بہت ڈینجر ہوتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے نسلوں کے نسلوں کو۔ یہودیت آج بھی وہی عصبیت میں گھل رہی ہے، اسی میں مٹ رہی ہے۔ ان کی اسلام سے دشمنی کی ایک ہی وجہ ہے، تو حسد کی ایک آگ ہے کہ نبی آخر الزمان بنو اسحاق میں کیوں پیدا نہیں ہوئے اور بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے۔ بالآخر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ مدینہ کے 10 سالہ دور نبوت میں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام اور صاحب اسلام اور مسلمانوں میں دراڑ پیدا کی جائے، توڑ پیدا کیا جائے، تفرقہ پیدا کیا جائے، اس لیے کہ ان کی شروع سے پالیسی اور آج تک یہی پالیسی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ لڑانا اور حکومت کرنا ان کا بنیادی اور ازلی مسئلہ ہے۔ مہاجر اور انصار صحابہ میں کئی مرتبہ لڑانے کی کوشش کی گئی ہے، واقعات تفصیلی ہیں،
اس وقت میں صرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں، آپ سمجھے حقیقت کو کہ کیسے انہوں نے اپنی ناپاک منصوبوں سے، نعوذ باللہ، ان کی ہمت اور حوصلے یہاں تک ہو گئے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک جو ہے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ لیکن اس وقت میں آسمان و زمین کا رشتہ قائم تھا، جبرائیل امین ہر لمحہ وحی کے ذریعے سے نبی کو ہر بات کی اطلاع دے دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہوشیار بھی ہو جاتے تھے۔ بالآخر انہوں نے پینترا بدلا اور بدل کر یہ سوچا کہ ہم باہر رہ کر مسلمانوں میں دراڑ نہیں پیدا کر سکتے، مسلمانوں میں آپس میں لڑائی اور اختلاف و انتشار نہیں پیدا کر سکتے، ہمیں اندر جانا ہوگا، مسلمانوں کی صفوں میں رہنا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور اس کے بعد میں مسلمانوں کو توڑنا ہوگا۔ یہ منصوبہ بنایا اور بنا کر اندر سے یہودیت چھپی ہوئی ہے، اندر اسلام دشمنی چھپی ہوئی ہے، لیکن ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہوئے۔ نبی کو اس کی اطلاع مل چکی تھی وحی کے ذریعے سے کہ مسلمانوں کے صفوں میں کون کون منافق ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اندر سے کفر کو چھپا کر ظاہر میں جو اسلام کو ظاہر کرنے والے کو شریعت میں منافق کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، جہنم سب سے زیادہ کافر و مشرک سے زیادہ سخت ترین عذاب کا حقدار منافق ہوگا۔ نفاق بہت خطرناک چیز ہے، نبی نے کچھ مصلحتوں کی وجہ سے کھلم کھلا نہیں بتایا کہ کون کون منافق ہے، ہاں منافقوں کی علامتیں بتا دی، بے شمار علامتیں بتائی، ایک حدیث میں 3 علامتیں بتائی، ایک حدیث میں 7 علامتیں بتائی، ایک حدیث میں 11 علامتیں بتائی، وقتاً فوقتاً منافقین کی علامتیں بیان کرتے رہے، اور ایک اپنے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے منافقین کی فہرست بتا دی تھی۔ لہذا انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اسلام اور مسلمانوں کو دشمنی کی، لیکن جو ہے چونکہ وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، ان کی تدبیریں کوشش تو بہت کیے لیکن ظاہری اعتبار سے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ حق کی محنت کرنے والے جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن باطل مایوس کبھی نہیں ہوتا۔ اس وقت میں بھی مسلمانوں کی صورتحال ایسے ہی ہے کہ ہم ہر تھوڑی بات پر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کیسا ہوگا، اس کی حکومت آ گئی، انہیں جیت گیا تو کچھ نہیں ہوگا، وہ بل پاس ہو گئی، یہ بل پاس ہو گئی، کچھ بھی ہو جانے دیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنا منصوبہ بنانا پڑے گا، ہمیں اپنی تدبیریں اور اپنے پلاننگ کو بدلنا پڑے گا، اور اس کے حساب سے بات کرنی پڑے گی۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے شام میں بات کریں گے کہ اس وقت میں کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم شام میں بات کریں گے۔ لیکن اس وقت میں آپ یہ سمجھیے کہ کس روپ سے دشمن آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کو موقع مل گیا، نئے مسلمانوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم دیا، نبی سے کہا کہ آپ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرو، نبی نہیں رہے اب لہذا زکوٰۃ نہیں دینا، تم ایمان کس پر لائے تھے، نبی پر لائے تھے، نبی نہیں رہے اب ایمان سے پھر جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غیرت تھی، آپ کھڑے ہوئے اور پورے عزم و استقلال کے ساتھ، پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک طرف حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں، ایک طرف جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان کے لیے جماعتوں کو روانہ کر رہے ہیں، جو اسلام سے پھر گئے ان کے لیے جماعتیں روانہ کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے آپ مدینے کے سارے مردوں کو آپ نکال باہر کریں گے تو آپ جانتے ہیں مدینے میں یہود رہتے ہیں، مدینے میں منافق رہتے ہیں، اگر خالی بچوں اور عورتوں کو دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، ہماری بچوں کا کیا ہوگا، ہماری عورتوں کا کیا ہوگا۔ اس وقت میں جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بارے میں بڑے باغیرت تھے، لیکن اس وقت میں صدیق اکبر کی غیرت صدیقی جلال میں آئی اور چیخ کر کہا اور سینے پر مار کر کہا اجبار فی الجاہلیہ وغفار فی الاسلام، اے عمر تجھے کیا ہو گیا، تم اسلام کے سے پہلے تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے
اور اسلام کے بعد بزدل بنے ہو گئے۔ پھر کہا کہ دیکھو عمر، تم یہ سوال کرتے ہو کہ مدینے کی بچیوں اور عورتوں کا کیا ہوگا، مدینے کی بچیوں اور عورتوں کا کیا ہوگا؟ ابو بکر تم سے سوال کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی شریعت کا کیا ہوگا؟ ابو بکر تم سے سوال کرتا ہے محمد الرسول اللہ کی شریعت کا کیا ہوگا؟ تمہیں فکر ہے مدینے کی بچیوں اور عورتوں کی، ابو بکر کو فکر ہے محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کی۔ کہا کہ اگر تم نہیں آنا چاہتے کوئی بات نہیں، ابو بکر تنہا جائے گا، دشمنوں کو سمجھائے گا، نہیں مانتے ہیں تو مقابلہ کرے گا، اور اگر مقابلے میں ابو بکر شہید ہو جائے اور ابو بکر کے جسم کی تجہیز و تکفین کرنے والا کوئی نہ ہو، اور ابو بکر کے جسم پر کوے اور پرندے نوچ نوچ کر کھائیں، ابو بکر کو یہ گوارا ہے۔ لیکن وہ آخر میں وہ تاریخی جملہ جو ایک لیبل بن چکا ہے، وہ جملہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر ایسا نہیں ہو سکتا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر زندہ ہو اور محمد الرسول اللہ کی شریعت میں کمی بیشی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ غیرت صدیقی کو دیکھ کر یہ منافق خاموش ہو گئے۔ لیکن صدیق اکبر کا زمانہ بہت مختصر زمانہ تھا، نبی سے وہ 2.5 سال کے چھوٹے تھے، 2.5 سال اپنی عمر مکمل کی، اور اپنی عمر بھی 63 برس کو پا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور آپ نے 10 سال چند مہینے حکومت فرمائی، اور وہ بڑی غیرت فاروقی کی حکومت تھی، جاہ و جلال تھا، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان کو بھی ہمت نہیں ہوگی۔ تو یہ منافق کیا کر سکتے تھے فاروق اعظم کے دور میں؟ کچھ کوشش کی تو انہیں عقل ٹھکانے لگائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں کی حضرت عمر کے زمانے میں کچھ کرنے کی، یہاں تک کہ انہی ظالموں نے، انہی منافقین اور یہودی لوگوں نے، ایک شخص تھا ابو لولو فیروز جو نسلاً ایرانی تھا، اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، مسجد میں حملہ کیا، مصلی نبی پر حملہ کیا۔ 27 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، 1 محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور 1 محرم کی تاریخ تھی، یہی مہینہ تھا، اسی کی پہلی تاریخ تھی۔ لیکن آپ غور فرمائیں مسلمانوں اور دوستوں کہ ایک تاریخ کو کبھی کسی کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت یاد نہیں آتی، کوئی اس پر ماتم نہیں ہوتا، کوئی اس پر علم نہیں اٹھایا جاتا، کوئی تعزیہ نہیں، کوئی شربتوں کی سبیلیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقینی طور پر ہم اہل السنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، سب سے بڑا مقام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کا مقام یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن وہ خلفائے راشدین کے بعد ہے، وہ خلفائے راشدین کے بعد ہے۔ انبیاء کے بعد نمبر 1 پر ابو بکر، نمبر 2 پر عمر، نمبر 3 پر عثمان، نمبر 4 پر علی رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، آپ نے خلافت سنبھالی، اور آپ نے تقریباً 12 برس اور چند مہینے جو ہے خلافت سنبھالی، جس کے ابتدائی 6 سال بہت اطمینان اور پرامن تھے، لیکن 6 سال کے بعد انہی منافقین نے جو ابتدا میں یہودی تھے، نفاق کا لبادہ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے، اور آ کر امیر المومنین کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور نئے نئے مسلمانوں میں امیر المومنین کے خلاف ماحول تیار کیا، اور 6 سال تک ماحول بناتے رہے، اور بالآخر اس مہینے سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمناک شہادت ہوئی ہے، اور تاریخ انسانیت کی مظلومیت کی داستان میں انتہائی مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، جن پر ظالموں نے 40 دن پانی بند کر دیا، جن پر مسجد نبوی کو آنے پر پابندی لگا دی، بے شمار مظالم دے کر آخر میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کی حالت میں، قرآن کی تلاوت کی حالت میں انہوں نے شہید کیا۔ آخر میں جنازہ اٹھنے بھی نہیں دیا، جنازہ اٹھنے بھی نہیں دیا۔ آخر میں جب جنازے کے لیے ایسا بلوائیوں کا قبضہ تھا مدینۃ الرسول پہ کہ کسی کو اجازت نہیں دی گئی، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے،
آخر میں نبی کے حرم محترم ہم سب کی مائیں ام سلمہ ام حبیبہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائی اور آ کر اعلان کر دیا مدینے میں، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے خلیفہ کی شہادت کو 3 دن بیت چکے ہیں اور آخری سفر کے مراحل کرنے تیار نہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مرد اگر کر سکتا ہے تو کریں، ورنہ ہم عورتیں اس کام کو نمٹ لیں گے۔ یہ ام سلمہ ام حبیبہ کا یہ اعلان پورے مدینے میں آگ کی طرح بھڑکا اور بلوائیے سمجھ گئے کہ اب مسئلہ بگڑ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے چند لوگوں کو اجازت دی کہ وہ جائیں۔ ظالموں کو ظلم پر اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ آخر میں جب جنازہ اٹھا تو جنازے پر پتھراؤ کیا گیا۔ جنازے پر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد 3 دن کے بعد جنازہ اٹھا، اس کے بعد آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور پھر انہوں نے جنت البقیع پر گھیراؤ کر دیا، کہا کہ نہیں ہم جنت البقیع میں تدفین نہیں کرنے دیں گے، جنت البقیع میں تدفین کرنے نہیں دیں گے۔ کون ہے؟ کامل الحیاء والایمان جسے کہتے ہیں، کون ہے؟ ذی النورین جسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا عثمان محمد کے پاس اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگر انتقال کر جاتی تو میں تجھے ہی دیتا۔ ایک بیٹی دی حضرت رقیہ کو، انتقال کر گئی، دوسری بیٹی کو دیا۔ کون ہے؟ عثمان، جس عثمان کے بارے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی سے کہا گیا کہ عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا، تو نبی نے 1400 صحابہ پر ہاتھ پر بیعت لی کہ دیکھو عثمان کے قتل کا ہم بدلہ لیں گے۔ ایک غلط خبر پھیل گئی تھی۔ جب پورے صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تو آخر میں نبی نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ کو نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ جنت البقیع میں تدفین عمل میں نہیں آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت میں بقیع کی توسیع میں وہ حصہ آ گیا اندر، اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر اطہر ہے وہ بالکل سامنے، وہ پہلے باہر تھی، وہ بقیع کا حصہ نہیں تھا، وہ توسیع میں آ چکا ہے وہ۔ اس کے بعد اب موقع مل گیا ان ظالموں کو مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے۔ بالکل مدینے میں عجیب و غریب اضطرابی بے چینی کیفیت تھی۔ اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن رہے۔ حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ کیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، ہمارے امیر کی شہادت ہوئی ہے، آپ جو ہے قاتلین عثمان سے قصاص لیجئے، ایک مطالبہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے ابھی مدینے میں ابھی خلافت جمی نہیں، بلوائیوں کا قبضہ ہے ابھی، اور دوسری بات قصاص کے لیے جو اسلامی شریعت کے جو شرائط ہیں وہ بھی شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں، اس لیے کچھ دیر صبر کیجئے، ہو جائے گا مسئلہ۔ لیکن مطالبہ اس شدت سے بڑھتا گیا کہ ان ظالموں نے ایسا ماحول بنا دیا مدینۃ الرسول میں کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف آ گئے۔ ایک نازک مسئلہ تھا، حضرات صحابہ میدان میں آ گئے، جنگیں ہوئی باضابطہ، جنگ جمل وجود میں آئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ معاملہ صلح پر آ گیا، لیکن راتوں میں یہی منافقین کیا کرتے؟ امیر معاویہ کے لشکر پر حملہ کرتے۔ اب یہ سمجھتے کہ یہاں سے حملہ ہوا ہے پھر لڑائی شروع ہو جائے، کہ ابھی ادھر حملہ کر دیا راتوں میں، ان کے خیموں کو جلا دیا تو اب پھر حملہ شروع ہو رہا ہے۔ لڑائی کو کسی حال میں روکنے نہیں دینا۔ آخر میں لڑتے لڑتے ایک مرحلے پر آئے اور یہ طے کیا گیا کہ دیکھیے کب تک ہوگا یہ مسئلہ، لہذا 2 حکم یہاں سے طے ہو، 2 حکم یہاں سے طے ہو، چاروں لوگ بیٹھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات کو لے لیں اور دونوں فریقین اس کو مان لیں۔ یہ طے ہو چکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے 2 لوگ پیش کیے گئے، حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے 2 لوگ پیش کیے گئے، اور قریب تھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ان ظالموں نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں شریک تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان الحکم الا للہ، حکم خدا ہوگا، فیصلہ خدا کا ہوگا، یہ جو 4 لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں ان کے فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے،
4 لوگ نہیں بلکہ خدا کا، پھر اس کے بعد قرآن کو اپنے نیزوں پر اٹھا کر کہا ان الحکم الا للہ، حکم خدا کا ہوگا، خدا کا حکم ہوگا، خدا کا حکم چلے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو سچ کہہ رہے ہیں لیکن نیت گڑبڑ ہے، نیت گڑبڑ ہے، نیت مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے ایک طبقہ نکل گیا اور علیحدہ ہو گیا، اور یہ کہا کہ حضرت علی نے قرآن کو چھوڑ کر یہ 2 لوگوں 4 لوگوں کے فیصلے پر جو ہے قبول کر لیا ہے، اس وجہ سے حضرت علی اور سارے ان کے لوگ نعوذ باللہ خارج از اسلام ہو چکے، مرتد ہو چکے، کافر ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ نکل کر علیحدہ ہو گئے۔ اس جماعت کو خارجی کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک اور جماعت وجود میں آئی، دونوں کے دونوں یہ منافقین ہی میں سے ہیں، جن کا مشغلہ نہ حضرت علی کو کافر کہنا ہے، نہ حضرت علی سے محبت ہے۔ ایک منصوبہ ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو توڑا جائے۔ ایک طبقہ خارجی کے مقابل میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ نہیں حضرت علی کافر نہیں ہے، بلکہ دراصل حضرت علی وصی رسول اللہ ہے، حضرت علی امام ہے، حضرت علی نبی کے برابر ہے، حضرت علی مولائے کائنات ہے، حضرت علی مشکل کشا ہے۔ اس قسم کے نعرے دیے، جسے روافض اور شیعیان علی کہتے ہیں، اپنی زبان میں شیعہ کہتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کے 2 فتنے جو منافقین نے جنم دیے ہیں، ایک خارجی اور ایک شیعہ، ایک حضرت علی کے کفر کا قائل اور ایک حضرت علی کے خدا تک کا قائل، خدا تک کا قائل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ پہلے تو ان لوگوں کو تو سخت ترین سزا دی جو حضرت علی کے امامت، نبوت اور الوہیت کے قائل ہوئے، اور ان کو جو ہے کہا کہ سمجھایا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ انہیں سمجھایا جائے، ان کے جوابات دیے جائیں۔ بالآخر اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا۔ یہاں سے مسلمانوں کا اختلاف شروع ہوا جو ان کا منصوبہ تھا۔ شیعیوں نے باضابطہ طور پر مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے ایک بات اٹھائی۔ کیا بات اٹھائی؟ اہل بیت سے محبت۔ اہل بیت سے محبت کے نام پر ان ظالموں نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، اور خارجیوں نے صحابہ سے محبت کے نام پر اہل بیت کی گستاخی کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ شیعہ کیا کر رہا ہے؟ اہل بیت کا ڈھنڈورا پیٹ کر صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو چکے نعوذ باللہ، اور سوائے 17 صحابہ کے، 17 صحابہ کے نعوذ باللہ سب مرتد ہو چکے ہیں۔ ہم سنی مسلمان کیا کریں معلوم؟ وہ خارجیاں تو وہیں چلے گئے، ابھی بھی ہیں لیبیا وغیرہ کے اندر، لیکن اس کے اثرات ہم لوگ زیادہ قبول نہیں کریں۔ لیکن شیعوں کے عقائد اور شیعوں کا طریقہ مسلمانوں میں بہت زیادہ آیا، سنی مسلمانوں میں بہت زیادہ آیا۔ سنیوں نے شیعوں کے بے پناہ طریقوں کو بھولے بھالے انداز میں قبول کر لیا۔ یہی تھے لوگ، یہی منافق 2 گروہوں میں بٹے اور بہت سارے مسلمانوں کو اپنے گروہ میں داخل کر لیا۔ ایک خارجی بنا، ایک روافض بنا، اور دونوں کے دونوں نے مسلمانوں کو توڑنے کا کام دیا، اور دونوں کی نسل اوپر یہودیوں سے ملتی ہے، منافقین سے ملتی ہے، عبداللہ ابن سبا ہی سے ملتی ہے۔ اب غور کرے تو اس کے بعد انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ انہی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی تو صلح کیوں کی ہے؟ اس دشمنی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہی قوم تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، جب مسلمانوں کا خلیفہ کو یزید کو بنایا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اختلاف کیا، اور بہت سارے صحابہ، صرف حضرت حسین نے نہیں 200 صحابہ نے اختلاف کیا تھا۔ اس کے موقع پا کر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیج کر بلائے، اور پھر کربلا کا معرکہ گرم کیا، اور پھر وہ 10 محرم کو المناک کربلا کا واقعہ اور سانحہ پیش آیا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر سنیوں میں توڑ مڑوڑ کرنے کے واسطے شیعہ سنی کا مسئلہ اٹھایا، اور آج تک اٹھا رہے ہیں، آج تک اٹھا رہے۔
وقت مکمل ہو رہا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا اس زمانے میں شیعہ خاص طور پر سعودی عربیہ وغیرہ کے اندر کیسے ماحول کو گرما کر اور کیسے ماحول کو بدحال بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہم سنیوں نے کیا کیا؟ ہم بھی جو ہے اہل بیت کے مطلب کو الگ سمجھ لیا، ہم نے صحابہ کے مطلب کو الگ سمجھا۔ صحابہ اور اہل بیت میں نعوذ باللہ ہم مسلمان بھی کبھی کبھار جو ہے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہماری زبانیں کھلنے لگتی ہے۔ نہیں، یہ 10 محرم کو یاد رکھو میرے بھائیوں، جتنے خرافات سنی مسلمان کرتے ہیں، نہ یہ قرآن، نہ حدیث، نہ صحابہ، نہ اہل بیت کسی سے ثابت نہیں ہے، یہ شیعوں سے ثابت ہے، یہ شیعوں سے ثابت ہے۔ جس وقت میں یہاں جو ہے بہمنی سلطنت تھی اور اس سے پہلے حضور نظام کی سلطنت تھی، اس وقت میں ان کے تعلقات ایرانیوں سے ہوئے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، یہاں کے بہمنی سلطنتوں میں بعض بادشاہ شیعہ گزرے ہیں، انہوں نے باضابطہ پورے گاؤں گلی عاشور خانوں کا ایک ماحول بنا دیا، اس کے نام پر جاگیریں، اس کے ناموں پر زمینیں الاٹ کرنا، اس کے ناموں پر جائیدادیں الاٹ کرنا، یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اور ساری شیعہ رسمیں آپ غور کیجئے، جتنے علم بٹھائے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پنجہ ہوتا ہے جسے پنجتن پاک کہتے ہیں۔ پنجتن پاک کا عقیدہ یہ سنی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعہ یہ کہتے، جیسا کہ آج کے اس مضمون کا ہمیں اعلان بھی کیا تھا، عظمت اہل بیت اطہار پر بات رکھی جائے، تو میں 2-4 منٹ میں اہل بیت کا مفہوم میں آپ کو سناؤں۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اس کو اردو زبان میں گھر والے کہتے ہیں، افراد خاندان کہتے ہیں، اہل خانہ کہتے ہیں، اپنی زبان میں گھر والے کہتے ہیں، فیملی کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ انہوں نے ایک عقیدہ گڑھا کہ شیعوں کے نزدیک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں صرف 5 لوگ ہیں۔ ایک نبی کی ذات کو شامل کرتے ہیں، ایک حضرت علی کو، ایک حضرت فاطمہ، ایک حضرت حسن، ایک حضرت حسین۔ یہ 5 لوگ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 5 لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک ہے، ما بقیہ سب ناپاک ہے، ما بقیہ سب ناپاک ہے۔ وہی علم ہے، وہی تعزیہ ہے، وہی پنجہ ہے جو اس وقت میں ہمارے عاشور خانوں میں ہم سنی مسلمان بٹھاتے ہیں۔ تو کیا ہم سوچیں، ہم غور کریں کہ کیا سنی مسلمانوں کا بھی وہی عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے؟ کیا نبی کے گھر والوں میں نبی کے ازواج نہیں آتی؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، جب پردے کی آیت نازل کر رہا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ نبی کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ازواج۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھیں ازواج کس کو بولتے ہیں؟ ایک رہی تو زوجہ بولتے، بہت رہے تو ازواج بولتے۔ قرآن کہہ رہا ہے لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو۔ شیعہ کہتا ہے نہیں، نبی کی صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ مسلمان تھی، ما بقیہ نعوذ باللہ نبی کے وصال کے بعد سب مرتد ہو چکی۔ کیا ہم سنی مسلمانوں کا بھی وہی عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ہم اپنی ماؤں کے ارتداد کے قائل ہیں؟ کیا ہم اماں جان صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ جن کی عفت و عصمت پر قرآن کی 16 آیتیں نازل ہوئی ہے، ان کے ارتداد کے ہم قائل ہیں؟ نعوذ باللہ۔ نبی کے 11 ازواج مطہرات بالکل شریعت کے پابند، بالکل صحابی، اہل بیت، نبی کے گھرانے میں شامل ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی ڈکشنری نبی کے گھرانے کو اہل بیت سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہم اہل السنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ نبی کے گھر والوں میں نمبر 2 پر نبی کے 3 بیٹے آتے ہیں۔ 3 بیٹے یہ نبی کے گھر والوں میں شامل ہے۔ ان پنجتن پاک میں نبی کا ایک بیٹے کو بھی انہوں نے شامل نہیں کیا ہے۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ لیکن انہوں نے گھر والوں میں ایک بیٹی کو شامل کیا، چونکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں حضرت خدیجہ کی پہلے شوہر کی بیٹیاں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے؟
پھر ہم کیسے پنجتن پاک کے عقیدے کو ہم کیسے مانیں؟ کیسے مسلمان اس پر نظر و نیاز اور ڈٹی چڑھانے لگ گیا؟ میرے دوستو، جس طریقے سے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں ویسے نبی کو داماد بھی تھے. نبی کو 4 بیٹیوں کے آپ نے اپنی حیات میں نکاح فرمائے ہیں. حضرت زینب کا نکاح ابن ابی العاص سے نبی نے فرمایا ہے. ان سے نبی کو حضرت زینب کو بیٹا ہوا ابن ابی العاص سے. بڑے بیٹے کا نام انہوں نے علی رکھا. دوسرا بیٹا پیدا ہونے کے بعد نام رکھنے سے پہلے انتقال کر گیا. تیسری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام امامہ رکھا گیا. یہ نبی کے نواسے ہیں جو حضرت زینب کی اولاد ہیں. نبی کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جن کا نکاح نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا، ان سے نبی کو حضرت عثمان کو بیٹا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا. یہ نبی کے نواسے ہیں. اس کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال غزوہ بدر کے موقع پر ہو چکا تھا. نبی نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا جن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت ام کلثوم کو. اور پھر نبی کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا اور جن سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے نبی کو. اس اعتبار سے نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کے 3 داماد، نبی کے 6 نواسے، نبی کی 4 نواسیاں، یہ کل نبی کی فیملی ہے. اسے کہتے ہیں اہل بیت نبی کے. نبی ہیں، نبی کی 11 بیویاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 داماد ہیں، 6 نواسے ہیں، 4 نواسیاں ہیں. یہ ہمارے نبی کی فیملی ہے. یہ ہمارے نبی کا گھرانہ ہے. یہ ہمارے نبی کا خاندان ہے. دنیا میں کوئی مسلمان کسی ایک کو بھی اہل بیت سے خارج نہیں کر سکتا. نبی نے فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ نبی کے اہل بیت ہے. ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں. ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ہماری نسلوں کے دلوں میں ہونی چاہیے. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنی موت سے پہلے اپنے بچوں کے دلوں میں جہاں ہم اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، حضرات صحابہ کی محبت، چاروں کی محبت کو دل و دماغ میں بٹھائیں. اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ سے پر گستاخی نہیں، صحابہ سے محبت کے نام پر اہل بیت کی گستاخی نہیں. یہ صحابہ کی گستاخی شیعوں کا کام ہے، اہل بیت کی گستاخی خوارج کا کام ہے. ہم اہل السنت والجماعت ہے جو عظمت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اہل بیت کا بھی، اور عظمت اور احترام کرتے ہیں حضرات صحابہ کا بھی. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے. انشاءاللہ آج بعد نماز عشاء مسجد ہی کے اندر جو ہے وہاں بھی آپ حضرات سے گفتگو کریں گے. خاص طور پر 15 اگست آ رہی ہے. پورے ملک میں باضابطہ سیاسی اعتبار سے بھی اعلان ہو رہا ہے کہ 75 سال مکمل ہونے پر بڑے اہتمام سے جشن منائے. کیوں نہ منائے؟ ان سے زیادہ محبت ہمیں ہیں. ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے ہی تو آزادی کا جشن آج منایا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر جو ہے عشاء کے بعد جو ہے تفصیلی گفتگو ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ضرور اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں. آمین و آخر دعوانا.